بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. عزیز طلبہ، فقی قواعد کے دروس کی آج ہماری نشست نمبر 37 ہے، اور آج کی نشست میں ہم اسی قاعدے کو آگے لے کر چلتے ہیں جو ہم نے پچھلی نشست سے شروع کیا تھا، قاعدہ نمبر 20 الضرورات تبیح المحظورات. اس قاعدے کی جو پہلا عنوان تھا دیگر تعبیرات، یہ ہم نے دیکھ لیا تھا. پھر دوسرا عنوان بھی ہم نے مکمل کر لیا تھا، الفاظ کی وضاحت، جس میں ہم نے تینوں الفاظ کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ لی تھی. آج ہم اس قاعدے کا تیسرا عنوان دیکھتے ہیں، وہ ہے قاعدے کا مفہوم. قاعدے کا مفہوم ترجمے سے ہی واضح ہے، اور جو تفصیلات ہم نے پیچھے پڑھ لی اس سے بھی واضح ہے. مختصراً اتنا ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ انسانی جان جو ہے اس کی شریعت میں بہت بڑی عظمت اور کرامت ہے، اور انسانی جان کی حفاظت شریعت کے ایک اہم مقاصد میں ایک مقصد ہے. انسانی جان کو لاحق ہونے والی جو تکالیف اور ضرر ہے ان کو دور کرنے کے لیے شریعت نے بہت سارے احکامات اور رخصتیں دی ہیں. انہی احکامات میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب ایسی اضطراری حالت پیش آ جائے جس میں انسانی جان بچانے کی ضرورت پڑے، ورنہ انسانی جان جانے کا خطرہ ہو، یا انسان کے کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو، تو وہاں شریعت اپنے دیگر احکامات کو بالکل سائڈ پہ رکھ کر بہت ساری ممنوع اور حرام چیزوں کو حلال کر دیتی ہے، اور اجازت دے دیتی ہے کہ آپ اپنی جان بچائے اور اپنا عضو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچا لے. بھوک سے مرنے کا اندیشہ ہے تو خنزیر کو اس اتنے مقدار میں کھانے کی اجازت ہے کہ جان بچ جائے. یا کسی شخص نے آپ پر زبردستی کی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے زبان سے کلمہ کفر کہہ دے ورنہ آپ کو مار دیا جائے گا جان سے، تو وہاں پر بھی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے صرف دل آپ کا مطمئن ہو ایمان پر تو صرف زبان سے کلمہ کفر کی رخصت دی گئی ہے آپ کو. تو بہرحال یہ ہے کہ اس قاعدے کے اندر ایک بہت اہم مقصد شریعت کا پنہا ہے، اور وہ یہی ہے کہ سخت مجبوری میں، اور وہ مجبوری جس میں انسان کی جان یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو، اس میں شریعت نے بہت ساری ممنوع چیزوں کی اجازت دی ہے. اگرچہ کچھ ممنوع چیزیں ایسی ہے جو اس حالت میں بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ بڑے مفاسد اور خرابیوں والی ہیں، تو اس لیے وہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. بہرحال مختصراً اتنا ذہن میں رکھنا کافی ہے. چوتھا عنوان ہے ہمارے پاس قاعدے کے دلائل. اس قاعدے کے دلائل پر بہت ساری دلائل موجود ہے اس قاعدے پر کہ بھئی مجبوریوں میں اور ضرورت میں جو ہے ممنوع چیزیں حلال ہو جاتی ہے. قرآن کے اندر بہت ساری ایسی آیات ہے جس میں یہ آیا ہے کہ بھئی اگر اضطراری حالت ہو، مجبوری ہو، تو آپ وہاں حرام چیز استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. وہاں پر بھی اضطرار کی حالت میں اجازت دی گئی ہے لحم خنزیر و خون وغیرہ کی. اور اسی طرح کا مفہوم سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی ہے. بالکل اسی طرح کا مفہوم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی ہے، اور بالکل اسی جیسا مفہوم سورہ انعام میں دو جگہ پر ہے، ایک جگہ آیت نمبر 145 میں اور دوسری جگہ آیت نمبر 119 میں. تو بہت ساری اس طرح کی آیات ہے جن کے مجموعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ سخت مجبوری میں انسان کو شریعت نے محرمات کی اجازت دی ہے. حدیث سے بھی بہت ساری دلائل معلوم کا پتہ چلتا ہے اس موضوع پر. اس طرح مشکات کے اندر ایک حدیث ہے، ابو واقد اللیثی کی ایک حدیث ہے کہ ایک آدمی نے صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہمیں سخت بھوک ستاتی ہے، تو مردار جانور جو ہے ہمارے لیے حلال ہو گیا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ اجازت دی تھی ان کو کہ جب تمہیں صبح کے وقت پینے کو دودھ نہ ملے، اور نہ ہی تم شام کے وقت دودھ پی سکو، اور نہ ہی تمہیں کھجور کھانے کو ملے، تم پھر مردار جانور کھا سکتے ہو. مطلب یہ کہ اگر کوئی حلال چیز نہ ملے اور بھوک سے جان جانے کا خطرہ ہو تو وہاں پر اس کی اجازت ہے. اور بھی اس طرح کے حدیث سے ملتا ہے. علماء کا باقاعدہ اس بات پر اجماع بھی ہے کہ اس طرح کی حالت میں اس کی اجازت ہے. اگلا جو عنوان ہے وہ ہے ضرورت معتبرہ کی شرائط. یعنی یہ جو ہم نے پڑھا کہ ضرورت یا مجبوری میں شریعت نے بہت سارے محرمات اور حرام چیزوں کی اجازت دی ہے اور ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے. ان سے مراد کس قسم کی ضرورت ہے، کون سی مجبوری ہے، اس مجبوری کا معیار ہمیں بتا دیجئے، اس مجبوری کا کوئی ایک ایسی حدود بتا دیجئے تاکہ ان سے پتہ چلے کہ ان مجبوریوں میں جو ہے محرمات اور حرام چیزوں کی اجازت ہے. تو اس کے لیے علماء نے تقریباً 6-7 شرائط کا ذکر کیا ہے. وہ ان شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر وہ شرائط موجود نہ ہو تو پھر ضرورت اور مجبوری کا اعتبار نہیں ہے، اور پھر آپ حرام یا حلال محرمات یا ممنوع چیزوں کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. پہلی 3 شرائط آپ کے سامنے ہیں.
کہ جان یا عز کا خوف ہو. یہ تو ضرورت کی تعریف ہی کے اندر داخل ہے کہ ضرورت اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کی جان چلی جانے یا عز کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو. اس سے چھوٹی موٹی جو ضرورت ہوتی ہے نا کہ تکلیف ہوگی جو ہے یا کوئی تھپڑ مار لے گا, کوئی جیل میں ڈال دے گا وغیرہ وغیرہ, جو دیگر تکالیف ہوتی ہے وہ ضرورت کے تحت نہیں آئے گی, اس کو ذہن میں رکھ لیا جائے. دوسری جو شرط ہے وہ ضرورت فی الحال پائی جائے, یعنی فی الموقع ضرورت موجود ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ کل ہی ضرورت پیش آ سکتی ہے یا یہ مجبوری پیش آ سکتی ہے, پرسوں آ سکتی ہے, فیوچر کا کوئی اعتبار نہیں ہے, فی الفور متحقق ہو, یقینی طور پر موجود. تیسری شرط یہ کہ کوئی جائز وسیلہ یا راستہ نہ ہو, یعنی مجبوری میں حرام چیز کے استعمال کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے حلال. جیسے کہ انسان ہے بیماری سے مر رہا ہے, جان جا رہی ہے اس کی, اب اس کے لیے حلال کوئی دوائی ممکن ہی نہیں ہے, تو حرام دوائی کی اجازت ہے, یعنی حرام دوا کے استعمال کی اجازت ہے. تو جب وہ بھی اسی صورت میں ہے کہ کوئی اور جائز راستہ نہیں ہے, تو جب جائز راستہ اگر ہوگا تو پھر ضرور مجبوری میں بھی آپ حرام چیز استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ جائز راستہ آپ کے پاس موجود ہے. مزید 4 شرائط یہ دیکھ لیجیے. فائدہ یقینی ہو, یقینی یا غالب گمان ہو, یعنی اگر آپ کے غالب گمان یہ ہو کہ بھائی میں اگر مجبوری میں اس چیز کو استعمال کروں گا تو میری جان بچ سکتی ہے, یا میرا عضو جو خراب ہو رہا ہے وہ بچ سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر بتا دے کہ اگر آپ اس حرام دوائی سے علاج کریں گے تو آپ کی جان غالب گمان یہ ہے کہ بچ جائے گی, تو تب آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر ڈاکٹر بھی مشکوک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں شک نہیں ہے, ویسے ہی ایک آپشن ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی. اسی طرح 5ویں شرط یہ ہے کہ بڑے ضرر کا ارتکاب نہ کرنا پڑے, یعنی مجبوری میں آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کی جان جا رہی ہے, آپ کا عضو خراب ہو رہا ہے, تو اس کو بچانے کے لیے آپ اس سے بھی کسی بڑے نقصان کا ارتکاب نہ کریں. مثال کے طور پر آپ کو کسی نے دھمکی دی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ فلاں آدمی کو قتل کر دو, اگر تم نے قتل نہیں کیا تو تمہارا ہاتھ کاٹ دیں گے. اب یہاں آپ کے ہاتھ کٹنے کا خطرہ ہے لیکن دوسرے آدمی کی جان کا خطرہ ہے, وہ تو آپ کے ہاتھ کٹنے سے بڑا ضرر ہے, تو آپ اپنے ہاتھ بچانے کے لیے دوسرے آدمی کو قتل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بڑا ضرر ہے. تو یہ ایک شرط بھی ہے. 6ٹھی شرط یہ ہے کہ بقدر ضرورت حرام کا ارتکاب کیا جائے, یعنی آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ مجبوری میں آپ جان بچانے کی خاطر حرام کا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس اس کو پھر بے دھڑک استعمال کریں, نہیں, صرف اتنے استعمال کی اجازت ہے کہ جس سے آپ کی جان بچ جائے. مثال کے طور پر بھوک سے مرنے کا اندیشہ ہے, کوئی حلال چیز نہیں مل رہی, صرف خنزیر کا گوشت ہی ہے, تو اس سے آپ جان بچا سکتے ہیں, صرف اتنی مقدار کھائے کہ جان بچ جائے. یہ نہیں ہے کہ مزے لے لے کے اس کو کھاتے رہیں. آخری 7ویں شرط ہے کہ گنجائش وقتی ضرورت تک ہے, یعنی جب تک آپ کی ضرورت اور مجبوری برقرار ہے تو آپ کو گنجائش ہے, لیکن جیسی آپ کی ضرورت کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور آپ کی ضرورت مجبوری ختم ہو گئی, آپ کو جائز راستے مل گئے, تو بس آپ کی مجبوری ختم, اس کے بعد آپ کو کوئی رخصت نہیں ہے. تو بہرحال یہ 7 شرائط اہم شرائط ہے جو ضرورت کے اندر پائی جانی ضروری ہے. اب ہم اگلا عنوان دیکھتے ہیں ممنوعات کی اقسام, کہ مجبوری میں ممنوعات یا محرمات یا حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہے, لیکن کیا سب کے سب یا بعض؟ اگر ہو جاتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کا استعمال کرنا ضروری ہوگا یا صرف رخصت ہوگی؟ تو اس اعتبار سے 3 اقسام ہے شریعت کی ممنوعات اور حرام چیزوں کی. 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے کہ وہ قسمیں جو ضرورت اور مجبوری میں مباح ہو جاتی ہے. دوسری قسم جو ضرورت اور مجبوری میں مباح تو نہیں ہوتی لیکن آپ کو رخصت دے دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں, رخصت کر رہے. اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو آپ کو مجبوری میں بھی آپ کے لیے اجازت نہیں ہے, اس کی وہ حرام ہے. پہلی قسم مباح کا کیا مطلب؟ کچھ ممنوع چیزیں ایسی ہے جس کو مجبوری میں شریعت نے آپ کے لیے مباح قرار دیا. مثال کے طور پر بھوک میں آپ کو خنزیر کی اجازت دے دی گئی, حلال ہے. آپ کو شراب کی اجازت دے دی گئی, وہ حلال ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کی, یا مثلا خون کے استعمال کی اجازت دے دی گئی آپ کو, مردار کھانے کی اجازت دے دی گئی آپ کو, جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی گئی آپ کو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں مباح ہو جاتی ہیں, اور آپ پر لازم ہے کہ اگر آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے تو آپ پر شرعاً یہ لازم ہے کہ آپ ان چیزوں کا استعمال کریں. یعنی اگر خنزیر نہ کھانے کی وجہ سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے تو آپ صبر سے کام لے کر خنزیر نہ کھا کر اپنی جان اگر دیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا. کیوں؟ آپ کے لیے شریعت نے خنزیر اور شراب وغیرہ حلال کر دی ہے, اس صورتحال میں مباح قرار دی گئی ہے, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کو استعمال کر کے جان بچائیں. یہ پہلی قسم ہے مباح کا حکم. دوسری قسم ہے رخصت. رخصت کا مطلب ہے کہ کچھ احکامات ایسے ہیں, کچھ صورتیں جس میں شریعت نے آپ کے لیے چیز مباح تو نہیں کی لیکن آپ کو رخصت دی ہے کہ آپ کو رخصت ہے, آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ پر کسی نے زبردستی کی کہ آپ کی جان سے مار دیں گے آپ کو, آپ زبان سے کلمہ کفر کہتے ہیں, تو اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے کہ آپ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ جائز نہیں ہے, آپ کو صرف رخصت دی گئی ہے. رخصت دی گئی ہے کہ کیا مطلب ہو جائے گا؟ یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے صبر سے کام لیا اور آپ کی جان چلی گئی تو آپ شہید شمار ہوں گے اور آپ کو اجر ملے گا. پہلی قسم اور دوسری قسم میں یہی فرق ہے.
کہ پہلی قسم میں وہ حرام چیز کا استعمال لازم ہوتا ہے اور دوسری قسم میں اس حرام کام کا استعمال لازم نہیں ہوتا بلکہ صرف رخصت ہے، اگر آپ نے صبر کر لیا تو دوسری صورت کے اندر آپ کو اجر ملے گا۔ اور تیسری قسم ایسی محرمات کہ جس کو آپ کو مجبوری میں بھی آپ کو اجازت نہیں دی گئی، مثال کے طور پر آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے اور آپ کو زنا پر مجبور کیا جا رہا ہے تو آپ کو زنا کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی اور کو قتل کر دو، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کو قتل نہیں کر سکتے، یہ اپنی جگہ حرام ہے۔ تو اب کون سی چیزیں پہلی قسم میں آتی ہے، کون سی دوسری میں، کون سی تیسری میں، فقہ کے اندر ایک تفصیل موجود ہے اس کی، تو اس کو ہر ایک کو الگ الگ دیکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال لیکن یہ تقسیم جو 3 قسمیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور اسی اعتبار سے ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ انسان ہر حرام چیز کو مجبوری میں حلال نہ سمجھ بیٹھے۔ آخر میں ہم مثالیں تو تقریباً پیچھے آ گئی ہیں لیکن تفریحات کے طور پر 2-3 مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ خون کی منتقلی اور بے کا حکم۔ ابھی اصل حکم تو یہ کہ ایک انسان کا خون جو ہے وہ حرام ہے، اس کا استعمال ناجائز ہے، دوسرے انسان میں آپ منتقل بھی نہیں کر سکتے اور خرید و فروخت بھی اس کی ممنوع ہے۔ لیکن جہاں مجبوری ہو، کسی مریض کی جان بچانی ہو، کسی مریض کے علاج کے لیے، تو وہاں شریعت نے اجازت دی ہے، آپ خون لگا سکتے ہیں، کسی کو خون دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں بے کی تو پھر بھی اجازت نہیں ہے، اگر خریدار کو مجبوری ہے وہ تو خرید سکتا ہے، لیکن بیچنے والے کے لیے جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ تو بہرحال مجبوری میں اس کی اجازت ہے۔ تداوی المحرم کی مثال ہم نے پڑھ لی کہ سخت مجبوری میں حرام چیز سے علاج کی اجازت دی گئی ہے اگر جان بچانے ہو۔ ضبط تولید جو ہے، ویسے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ خاندانی منصوبہ بندی یا نسل بندی نہیں کر سکتے، بالکل اجازت نہیں ہے اس کی، اولاد کو جو ہے بالکل بند کر دینا۔ عارضی وقفہ کی بات الگ ہے کہ عارضی طور پر کوئی شخص جو ہے وقفہ کر رہا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن مستقل طور پر جو ضبط تولید ہے کہ ہمیشہ کے لیے اولاد ہی نہ ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جہاں مجبوری ہو، ضرورت ہو، وہاں اس کی بھی اجازت دی ہے علماء نے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کے 3 بچے یا 4 بچے پیدا ہوئے، سارے کے سارے آپریشن سے پیدا ہوئے۔ اب ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ اب یقینی ہے کہ اگر آئندہ آپ کو پریگننسی ہو گئی، حمل ہو گیا، تو آپ کی جان چلی جائے گی، یہ بات کا کم از کم یقینی ہے یا غالب گمان اس کے لیے۔ تو اس صورت میں علماء نے اس عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی نسبندی کر لے اور اپنا جو تولیدی صلاحیت ہے وہ ختم کر دے بالکل، تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ کیوں؟ مجبوری ہے، تو مجبوری کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ بہرحال اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس کے لیے آپ جو ہماری کتاب ہے فقہ قواعد کا تحقیقی مطالعہ وہ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری اس کی مثالیں مل جائے گی۔ بہرحال اس قاعدے کی سمجھنے کے لیے جو ضروری تفصیلات تھی وہ اتنا سمجھنا بھی کافی ہے۔